اس تقریری مقابلے کے دوسرے شریک مقابلہ ہیں علی شیر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين أما بعد۔ جناب صدر باوقار، حکم صاحبان، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں اس ناچیز کو جس موضوع پر لب گشائی کی اجازت ملی ہے وہ ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق 4 یا 5 منٹ میں ادا کیا جا سکے، لیکن بڑوں کا حکم ہے، اس لیے کچھ کہنا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ باطینت ہستیاں ہیں جن کو خاتم الانبیاء کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کرنے اور آپ کی مجلس نشینی کی سعادت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام وہ قدسی صفات اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کے کان کلمات نبوت سے مشرف ہوئے، جن کے دل انفاس محمدی سے زندہ ہوئے، جن کے پاؤں معیت محمدی میں آبلپا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی کے مجسمے، وفاداری و جانکاری کے پیکر، آفتاب نبوت کے روشن جہاں اور آسمان نبوت کے درخشاں ستارے، یہ پاک ہستیاں اس امت کے سب سے اعلیٰ و افضل لوگ، محسن انسانیت کے فیض صحبت نے ان کو شرف انسانیت کی جیتی چاکتی تصویر بنا دیا۔ پوری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد انہیں خوش قسمت و قابل قدر ہستیوں کا مقام۔ سامعین کرام، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ یہ راتوں کی تاریکی میں تہجد گزار تو دن کے اجالوں میں شہسوار تھے، وہ اس دھرتی پر انسان نما فرشتہ تھے۔ رب العالمین نے انہیں جنت کی نوید سنائی، اجر عظیم کا وعدہ کیا، ان کے لیے بہترین انجام کا مستحق جزا سنایا، ان کے ایمان کو معیار حق و ہدایت، ان کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیا، ان کے سچے مومن ہونے کی سند عطا فرمائی، ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی۔ پورا قرآن ان کا مقام و مرتبہ اور اخلاص و للہیت پر شاہد عدل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ کہیں ارشاد فرمایا، اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، صحابہ کرام ایک ایسے مقدس گروہ کا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن آ سکتا ہے اور نہ قرآن کی وہ مضامین جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح پر چھوڑا ہے۔ یہی جماعت آپ کے پیغام کو اپنی جانب قربان کر کے دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلانے والی ہے۔ ان کی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جز ہے۔ برادران ملت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے عقیدت و محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پیروی کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تصور محال ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خدا پہ سے چرار لے جا بجا ارشاد فرما کر انہیں اپنی رضا کا اطاعت عطا فرمایا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے ساتھ ان کے خلوص رکوع سجود اور عبادت عالیہ کا تذکرہ مخصوص پیرائے میں فرما کر خالق کائنات نے اصحاب خیر الانام کی عظمتوں کو تمام بخشا۔
ان کی محبت و شفتگی اور جذبہ ایمان کے حقیقی تصویر کشی کی رب العالمین نے اس قافلہ ان کو ہدایت کی احکام پر قرآنی آیات نزول فرما کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا فرمایا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصحاب النجوم یا کہ مقتدیتم اتبعتم کے ذریعے نزول میں ہدایت قرار دیا. وہی ان کے طرف سب کو شکر اور قربات کی نسبت کو لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کے ذریعے تعظیم فرمائی. اور ان کے شان پہ کمال کو بتوانے صدق و صفانے یہ ارشاد فرما کر سند تمام عطا فرمائی. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے بغض، مجھ سے بغض کی پہچان ہے مثل ستاروں کے میرے بچپن کے ساتھی، ہے مثل ستاروں کے میری بچپن کے ساتھی. اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا میرے نبی نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.